بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ الجزء الثانی الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق 26 الدرس السادس والعشرون ہوگا۔ تو بہت ہی زبردست یہ بھی سبق ہے۔ تو دو جانور ہیں تو ان کے والے سے مطلب ان کے جو خصائص ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو نمبر 1 کہتے ہیں حیوان الیف۔ الیف کہتے ہیں ٹیم، ڈومیسٹک یعنی گھریلو، ٹھیک ہے، گھریلو جو جانور ہوتا ہے حیوان جانور، ٹھیک ہے، حیوان الیف تو گھریلو جانور، پالتو جانور جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک، ٹیم، ٹھیک ہے، یہ دو لفظ بھی انگلش میں اس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو پالتو جو جانور ہوتا ہے کہتے ہیں یاکلو، یہ کھاتا ہے، کثیرن بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یہ زیادہ کھاتا ہے۔ اور پینے کے معاملے میں کہتے ہیں ویشربو، ٹھیک ہے، سامی یسبو شریبا یشربو، ویشربو، اور وہ جو پالتو جانور ہے وہ پیتا ہے، کثیرن بہت زیادہ، کھاتا بھی زیادہ ہے، پیتا بھی زیادہ ہے۔ تو اب اس کی جسم و جسامت کیا ہے؟ تو باڈی لینگویج کے بارے میں کہتے ہیں لہو جسم کبیرن، اس کا بڑا جسم ہے، یعنی لہو اس کے لیے، جسم جسم، جسامت، ٹھیک ہے، باڈی، کبیرن بڑا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو کہتے ہیں اس کا جسم بڑا ہے۔ وَلَهُ عَيْنَانِ، اس کی دو آنکھیں ہیں۔ کیسی آنکھیں ہیں؟ کہتے ہیں صغیرتانی، چھوٹی آنکھیں ہیں۔ اچھا، آگے کہتے ہیں وَأُذُنَانِ، اور اس کے لیے، اور اس کے دو کان ہیں، اذن کان، تو اس کے لیے تسنیہ اذنان، اس کے کان ہیں کبیرتانی بڑے۔ وَلَهُ أَنْفٌ، اور اس کی ایک ناک ہے، انفن ایک ناک، طویل لمبی، ٹھیک ہے، جدن بہت زیادہ۔ اب جدن عربی عبارات کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مطلب جہاں پر اس کا موقع آتا ہے، تو یہ جہاں پر بھی آتا ہے یہ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اجدو فعل نکالا جاتا ہے، اس کا یہ مفعول مطلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں اجدو جدن، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو بہتر ہے، زبردست ہے، وہ یوں ہوگا طویل طولن جدن، ٹھیک ہے، جدن صفت اس کا موصوف نکالیں گے طولن، تو یہ طولن پھر یہ موصوف صفت بن کے یہ مفعول مطلق بن جائے گا طویل کا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کریں گے، یہ زیادہ مطابقت بھی ہے اور زیادہ بہتر بھی یہی رہے گا۔ اور بہرحال اجدو جدن یہ بھی بارہا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جدن کے بعد کے لیے آپ فعل بھی نکال سکتے ہیں، اور اس طرح جو میں نے دوسرا طریقہ عرض کیا جو کہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے لیے ایک لمبی، بہت لمبی ناک ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ، اور وہ جو پالتو جانور ہے یمدو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، مدّا یمدو مطلب پھیلانا، لمبا کرنا، تو یہ مطلب یہاں پر کیا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ وہ کس کو بڑھاتا ہے؟ وہ جانور کہتے ہیں انفہو، اپنی ناک کو، اپنے ناک کو وہ لمبا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ وَيَتَنَاوَلُ طَعَامَهُ، اور پکڑتا ہے کھانے کو، ٹھیک ہے، حاصل کرتا ہے اس کو، مطلب یوں لمبا کیا، پھر اس کے ذریعے وہ کھانا وغیرہ پکڑتا ہے جو اس نے کھانا ہوتا ہے، بِأَنْفِهِ، اپنی ناک کے ذریعے، ثُمَّ، پھر يَدَعُهُ، پھر اس خوراک کو جو وہ کھانے والی چیز پکڑتا ہے، تو يَدَعُهُ ضمیر اسی کی طرف جائے گی، پھر وہ اس کو رکھتا ہے فی فمیہ، اپنے منہ میں، ٹھیک ہے۔ يَرْكَبُ عَلَيْهِ الْأَطْفَالُ، طفل کی جمع اطفال، جیسے قسم کی جمع اقسام، تو اس پر سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، راکب یرکب، اس پر سواری کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں بچے۔ فما ہوا، سو، تو، ٹھیک ہے، فا کا معنی کرتے ہیں سو انگلش میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معنی جو بھی، تو سو وہ کیا ہے، سوال کر رہے ہیں۔ وَمَسْمُ أَنْفِهِ، اس کی ناک کا کیا نام ہے؟ تو اب یہاں پر انہوں نے بس اشارات کیے ہیں، اس کا کوئی واضح نام نہیں بتایا۔ تو یہ جو جدن ہے اس کے اوپر ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو معروف ہے، ھذا رجل عالم جدن، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا عالم مرد ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ اسی معنی میں، جس طرح نا بہت لمبی، تو بہت بڑا عالم، تو بہت لمبی ناک، ٹھیک ہے، تو معنی سمجھانے کے لیے یہ مثال یاد آئی۔ تو بہرحال آگے پکچرز دیکھیے۔ تو پہلا جو کھانا ہے تو اس کے اندر پر ایک دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جناحن، پر، ٹھیک ہے، پر مطلب ونگ، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ونگ، مطلب پنکھ، بازو بھی اس کو بولتے ہیں، شانہ، بغل، پہلو، تو مختلف اس کے لغت کے اندر معانی ملے۔ آگے ہے صدر عریض، عریض
چوڑے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی یہاں پر جیسے بولتے ہیں نا طول و عرض، یعنی لمبائی میں اور چوڑائی میں، ٹھیک ہے. تو طول و عرض اسی سے عریض. صدر کہتے ہیں سینے کو، لیکن اصل میں جو صدر بولتے ہیں ہر چیز کی جو سامنے والی چیز ہوتی ہے نا، ہر چیز کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو صدر بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب انسان کا بھی سامنے والا جو جسم کا حصہ ہے وہ ادھر سے نا تو وہ سینہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صدر اب سینے کے لیے استعمال ہونے لگا، ٹھیک ہے. صدر عریض، یہ چوڑی چھاتی، ٹھیک ہے، چوڑا سینہ، کشادہ سینہ. آگے ہے ذنب طویل، طویل یعنی لانگ، لمبی. اور ذنب کہتے ہیں ٹیل کو، دم، ٹھیک ہے. تو لمبی دم، ٹھیک ہے، لانگ ٹیل. آگے کہتے ہیں مسافت، مسافت کہتے ہیں فاصلے کو، ڈسٹینس، ٹھیک ہے. اس کی آگے جمع ہے مسافات، ڈسٹینسز، ٹھیک ہے. آگے ہے طبقات. اب یہ پکچرز کے اندر کوئی واضح آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی تصویر، لیکن طبقات کا معنی ہوتا ہے زمین کی تہ، ٹھیک ہے. تہ لے لیں یا زمین کی تہ مراد لے لیں، ٹھیک ہے. تو ویسے طبقہ گروپ کو بھی کہتے ہیں نا، ایک طبقے نے یہ کہا ہے، فلاں گروپ نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس معنی میں بھی ہوتا ہے. اس کی جمع آتی ہے طبقات، تہیں، ٹھیک ہے. آگے پیرا ہے اسی طرح جس طرح اوپر آپ نے سیکھا. تو شیء عجیب، ایک عجیب شے، لہو. تو اس کے لیے کیا ہے، کہتے ہیں جناحانی، دو پر ہیں، طویلانی، لمبے. دو پر ہیں یا بازو ہیں، جو بھی میں نے ابھی معنی اوپر عرض کی ہے ان میں سے لگا لیں. وصدر عریض، اور کشادہ سینہ ہے. وذنب طویل، اور لمبی دم ہے، ٹیل ہے. یمشی علی الارض، تو جس کی یہ خصوصیات آپ نے بھی پڑھی ہیں، کہتے ہیں وہ چلتا ہے علی الارض، زمین پر، قلیلا، تھوڑا، زمین پر تھوڑا چلتا ہے. ولکنہ یطیر فی السماء کثیرا، لیکن وہ اڑتا ہے آسمانوں میں. تارا یطیر اڑنے کے معنی میں ہے، کثیرا بہت زیادہ. یطیر فی اعلی طبقات الجو، یطیر وہ اڑتا ہے، فی اعلی طبقات الجو، جو کہتے ہیں فضا کو، فضا کے جو طبقات ہیں، تو طبقات میں سے بھی جو اعلیٰ طبقے ہیں، تو فضا کے اعلیٰ طبقات میں وہ اڑتا ہے، یعنی بہت اونچائی میں اڑتا ہے، ٹھیک ہے. لا یاکل الطعام، وہ کھانا نہیں کھاتا. ولا یشرب الماء، نہ پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیسا جانور ہے کہ کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں وَيَحْمِلُ، یحمل حمل، یحمل مطلب اٹھانا. تو وہ جانور یا وہ چیز، ٹھیک ہے، شے عجیب کے بارے میں جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں. تو اب یہ جتنے بھی پیچھے سیکھے ہوئے نا، تو اس کا آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں نا، شے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور پرندے کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دونوں طرح کر سکتے ہیں. تو مطلب وَيَحْمِلُ، اور وہ اٹھاتی ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح معنی ہوگا وہ شے عجیب اٹھاتی ہے. اور پرندے کے معنی کریں گے تو ہوگا وہ پرندہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن شے عجیب ہی کریں گے تو یہ بھی زبردست رہے گا. وَيَحْمِلُ، اور وہ جو چیز ہے شے عجیب ہے، وہ اٹھاتی ہے الناس، لوگوں کو، اِلَى مسافات بعیدۃ، ایک طویل، لمبی، دور کی مسافت تک. فما ہوا، تو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ آپ نے سارا ترجمہ مینیج کرنا ہے. التمرین، کہتے ہیں یہ جو مشق ہے تو اس کے اندر یہ دو طرح کا تعارف کرایا گیا جانوروں کے حوالے سے. تو انہیں کے آپ نے یہاں پر کہتے ہیں اسی حوالے سے لکھنا ہے. کہتے ہیں صف، ٹھیک ہے. صف یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی تو توصیف کر، صفت بیان کر، خوبیاں بیان کر. الحیوان الاولا، پہلے جانور کی، یعنی پہلا جو پالتو جانور جس کے حوالے سے باتیں سنی، تو اس کی خوبیاں لکھ، ٹھیک ہے، صفت بیان کر. آگے کہتے ہیں دوسرا جو ہے نا، صف الشیء الثانیہ، دوسرا جو جانور تھا، دوسرا جو پرندہ وغیرہ یا جو شے عجیب تھی، اس کی توصیف یا صفت بیان کر. اب اس کے اندر جو معنی سیکھے، کہتے ہیں الیف پالتو، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک. جناح پر، ونگ، ٹھیک ہے، بازو بھی بول سکتے ہیں، جو بھی اوپر میں نے عرض کیا. ذنب ٹیل، طبقات تہیں، الجو فضا، ہوا، مسافات، اور یہ ڈسٹینسز بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہاں تک جو معنی بنے، الفاظ بنے، وہ کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 300، 301. احدہ کہتے ہیں ایک کو، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے احد آتا ہے. تو 301 ہوئے، اور آگے 50 50 ساتھ میں مزید ملیں، ٹھیک ہے. تو 300 کتنے بن گئے؟ 51 کلمتن، الفاظ یا کلمے، ٹھیک ہے. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے، چھوٹے چھوٹے الفاظ سے ان کو صحیح طور پر یاد رکھ کے آگے جو ہماری عربی عبارات ہیں، عربی کتابیں ہیں، قرآن و حدیث کی یا دیگر فقہی کتابیں یا جو بھی آگے بڑی کتابیں آنے والی ہیں، تو ان کو یاد رکھ کے ان کے اندر یوز کرنے، ان کے اندر استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔